الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ کہف کی آیت 9 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ کی تمہید کے بعد اب ایک واقعے کو بنیاد بنا کے لوگوں کو قیامت کی حقیقت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین عرب نے بھی مذہبی روایات بہت کچھ سن رکھی تھیں، اور جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایک شخص نے پیغمبری کا دعویٰ کر دیا ہے تو اہل کتاب میں سے بھی بہت سے لوگ سوالات القاء کرتے تھے۔ آگے واضح ہو جائے گا کہ یہ سوال بھی لوگوں ہی کی طرف سے کیا گیا۔ سوال یہ تھا کہ جو دعوت آپ دے رہے ہیں اسی سے متعلق ایک پرانا قصہ ہے اصحاب کہف کا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کو قصے سے، واقعے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ قصہ اور واقعہ اسی وقت زیر بحث آئے گا جب وہ اس سے اپنے کسی مدعا پر استدلال کر سکتا ہے۔ چنانچہ اگر عاد، سمود، قوم شعیب، قوم فرعون کا ذکر ہوا ہے تو وہ اس مقصد کے لحاظ سے ہوا ہے جو قرآن کا اصلی مضمون ہے، یعنی آخرت کا اثبات۔ اللہ کے پیغمبر اسی مقصد سے آئے ہیں، وہ لوگوں کو بتا دیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں ہم میں سے ہر شخص کو جواب دہ ہونا۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے بہت عجیب نشانی تھے؟ لوگ اس طرح کے قصوں میں بہت دلچسپی لیتے رہے ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ دلچسپی اور بھی زیادہ ہوتی تھی۔ کسی نے آ کے کوئی واقعہ سنا دیا، سفر میں گئے، وہاں سے کوئی بات سنی، آ کے بیان کر دی، تو لوگ بڑی دلچسپی سے اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے اور سنتے تھے۔ ان لوگوں نے جب یہ بات بیان کی تو قرآن نے یہاں سے اس پر تبصرہ شروع کیا کہ یہ غار اور رقیم والے ہماری نشانی تھے، لیکن ہماری نشانیاں تاریخ میں نمودار ہوتی رہی ہیں، یہ کوئی بڑی عجیب نشانی نہیں تھی، بس انہی میں سے ایک نشانی تھی۔ اب اس کی تفصیل کرنی ہے۔ اس کے بارے میں نے ایک تعارف کا حاشیہ لکھا ہے کہ یہ کون لوگ تھے، اور اس میں غار تو خیر غار ہے، رقیم سے کیا مراد ہے؟ یہ دو چیزیں اہم ہیں اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے لکھا ہے یہ لوگ اگر وہی ہیں جو مسیحی تاریخ میں 7 سونے والے دی 7 سلیپرز کہے جاتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں تو اصحاب کہف کی تعبیر سب کو معلوم ہے۔ قرآن پڑھنے والے، مذہبی چیزوں سے دلچسپی رکھنے والے لوگ اصحاب کہف کا قصہ اس نام سے واقف ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی روایت، کوئی واقعہ جب عام ہو جاتا ہے، لوگ اس کو سنتے ہیں تو عامی و عارف اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ذوالقرنین کا ذکر قرآن میں ہے، سیدنا سلیمان کے واقعات ہیں، تو عام لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ معلوم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ اپنے ہاں اس کو اصحاب کہف کا قصہ کہتے ہیں، لیکن مسیحی تاریخ میں ان کا ذکر اگر یہ وہی ہیں، یعنی کوئی اور نہیں ہے، وہی ہیں، اس لیے کہ پھر جب ہم دنیا کی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو
تو جن لوگوں کا یہاں ذکر ہوا ہے ان کی سرگزشت سے ملتی جلتی سرگزشت مسیحی تاریخ ہی میں بیان ہوئی ہے اور کہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں ان کو دی 7 سلیپرز کہا جاتا ہے، 7 سونے والے۔ یہ لوگ اگر وہی ہیں جو مسیحی تاریخ میں 7 سونے والے 7 سلیپرز کہے جاتے ہیں، تو یہ شہر افیسس کا قصہ ہے۔ افسوس، افیسس، مختلف تلفظ ہیں اس کے۔ یہ اس کا قصہ ہے جو ترکی کے مغربی ساحل پر واقع زمانہ قدیم کا ایک مشہور شہر تھا۔ اب بھی اس کے کھنڈر ہیں، اور چونکہ بڑا تاریخی شہر ہے تو دنیا جہان سے لوگ آتے رہتے ہیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت بھی اس کی عمارتیں، اس کے مندر، یہ سب چیزیں لوگوں کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ پرانا شہر ہے، ترکی کے مغربی ساحل پر واقع ہے۔ اس کے عظیم کھنڈر آج بھی وہاں دیکھ لیے جا سکتے ہیں۔ یہ شہر بت پرستی کا ایک بڑا مرکز تھا۔ ایک زمانہ ایسا رہا ہے جس میں دنیا پر شرک کا غلبہ تھا۔ ہمارے ہاں لوگ اس وقت الحاد کا شیو دیکھ کر بہت گھبرا جاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی ابتدا تو توحید سے ہوئی، اور اللہ کے پیغمبروں نے توحید ہی کی منادی کی۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ ایک لمبے عرصے تک لوگوں میں توحید کے باب میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ جہاں سے اللہ نے لوگوں کی ہدایت کی ابتدا کی، لوگ اس پر قائم رہے، لیکن پھر شرک آ گیا۔ اور شرک کو آنا ہوتا ہے کیونکہ وہ انسان کی بعض بشری کمزوریوں کو ہدف بناتا ہے۔ انسان میں جو اپنی حفاظت کی جبلت ہے، اس کے تحت بعض کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس طرح خوف سے فائدہ اٹھا کر شرک اپنی راہ نکال لیتا ہے۔ لوگوں میں شرک پیدا ہوا، اور پھر وہ اس بڑے پیمانے پر پھیل گیا کہ عالمی تہذیب شرک کی تہذیب بن گئی۔ عالمی سطح پر لوگوں نے شرک کو مذہب بنا لیا، اس کے مندر بن گئے، دیوی دیوتا وجود میں آ گئے، اس کی روایات قائم ہو گئیں، ان دیوی دیوتاؤں کے لیے پرستش کے آداب بن گئے، تو پوری دنیا پر غلبہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے پے در پے پیغمبر بھیجے ہر قوم میں۔ اس زمانے میں جو نبوت کا پہلا دور ہے، ہر قوم میں پیغمبر بھیجے، ایک دو کے سوا سب کو ناکامی ہوئی۔ لوگوں کو شرک سے نکالنا ممکن نہیں ہو سکا۔ سیدنا نوح جیسے جلیل القدر پیغمبر کا واقعہ قرآن نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اتنے ہی لوگ جمع ہو سکے جن کو وہ ایک کشتی میں نکال لے جائے، ان کا اپنا بیٹا بھی آمادہ نہیں ہوا۔ تو اس طرح کی صورتحال اس زمانے میں صدیوں تک رہی ہے۔ یہ اسی دور کا ذکر ہے۔ یہ شہر بت پرستی کا ایک بڑا مرکز تھا۔ اس میں جو بڑے شہر آباد ہوتے تھے وہ بھی اسی تہذیب کے نمائندہ شہر بن جاتے تھے۔ اس میں کسی نہ کسی دیوی، کسی دیوتا کا بڑا مندر بن جاتا تھا۔ لوگ ان کی جانب سفر کرتے تھے، وہاں آ کے پرستش کے آداب بجا لاتے تھے۔ تو یہ شہر بھی اسی طرح کا ایک مرکز تھا، اور یہاں چاند دیوی کی پرستش ہوتی تھی۔ یہ جو سورج دیوتا، چاند دیوتا، اس میں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ان اجرام فلکی کو دیوی یا دیوتا مانتے تھے۔ یعنی دیوی دیوتا کا تصور تو الگ سے پیدا ہو جاتا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ کا تصور کسی شخص کو دیکھ کر نہیں پیدا ہوتا، بلکہ پیغمبروں کی اطلاع سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ایک حی و قیوم ہستی ہے۔ اب یہ ہستی کا تصور تو پیدا ہو گیا، یہ علم سے پیدا ہوا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ جو پیغمبروں کے ماننے والے تھے ان کے ہاں اس کی ابتدا فرشتوں کے تصور سے ہوئی،
ہو گیا۔ اب یہ کہ یہ دیوی دیوتا اپنا ظہور کریں گے تو لوگوں سے متعلق ہوں گے، یعنی اگر وہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو ان سے کیا تعلق؟ تو اگر آپ دیکھیے تو فلسفے میں جب اس بات کا ادراک ہوا کہ اس مادی کائنات کے پیچھے کوئی روحانی عنصر مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ایک روح ہے جہاں ماننی پڑے گی، جب یہ ماننا پڑا ہے تو پھر اس مادی دنیا کو اس کا ظہور سمجھا گیا ہے۔ اسی کو پھر تصوف نے ایک بڑی غیر معمولی الہیاتی تعبیر دے کر وحدت الوجود کا پورا فلسفہ تلاش کیا۔ یہی صورتحال دیوی دیوتاؤں کے بارے میں ہوئی، یعنی ان کا بھی کہیں ظہور ہونا چاہیے۔ تو چاند اور سورج چونکہ ہماری زندگی کے ساتھ بڑے غیر معمولی طریقے سے متعلق ہے، پورا عالم ان کا نظارہ کرتا ہے، سورج کی حدت اور روشنی زندگی فراہم کرتی ہے، تو پھر سورج دیوتا جب کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑے دیوتا کا ظہور اس شکل میں ہو رہا ہے، جیسے ذات باری کا ظہور کائنات میں ہو رہا ہے ہمارے ہاں صوفیہ کی تعبیر کے مطابق، اسی طریقے سے دیوی دیوتاؤں کا بھی ظہور اس میں مانا گیا۔ اور یہی چیز پھر مسیحیوں کے ہاں سیدنا مسیح کے بارے میں ہوئی، یعنی وہاں ایک شخص کو جو بہت غیر معمولی حیثیت رکھتا تھا، اس کی پیدائش بڑے غیر معمولی طریقے سے ہوئی، جس کے ہاتھ پر بڑے غیر معمولی معجزات لوگوں نے دیکھے، اور جس طرح کی سیدنا مسیح کی شخصیت ہے، امام فراہی نے ایک جگہ تبصرہ کیا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ بس ایک فرشتے کو انسانی لباس پہنا دیا گیا ہے، اس طرح کی غیر معمولی شخصیت ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ اب ذات باری کا یا باپ کا ظہور ہے، تو ظہور کے طور پر اس شخص کو سامنے رکھا جاتا ہے، یا سورج کو یا چاند کو، تو اس کا یہ مطلب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ یہ شہر بت پرستی کا ایک بڑا مرکز تھا، اور یہاں چاند دیوی کی پرستش ہوتی تھی، جسے ڈایانا کے نام سے معصوم کیا جاتا تھا۔ ہماری جو پرانی دیو مالائیں ہیں یا مائتھالوجیز ہیں، ان میں اس کا بہت ذکر ہے۔ یہ اسی کا عظیم الشان مندر تھا، یعنی چاند دیوی کا جو مندر بنایا گیا تھا، یہ اسی کا عظیم الشان مندر تھا جو زمانہ قدیم کے عجائبات عالم میں شمار کیا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں جو ونڈرز سمجھے جاتے تھے، جس طرح کہ اب ہمارے ہاں نئے عجائبات ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ تاج محل ایک عجوبہ ہے، تو اس زمانے میں چاند دیوی کے مندر کو بھی عجائبات عالم میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس علاقے میں، یعنی یہ جو شہر افسوس کا یا شہر افیسس کا علاقہ ہے، اس علاقے میں اس وقت کیسر ڈیسیس کی حکومت تھی، جو 249 عیسوی سے 251 تک سلطنت روما کا فرما روا رہا ہے۔ سیدنا مسیح کی پیدائش کے 249 سال بعد اس کی سلطنت شروع ہوئی، اور یہ 251 تک سلطنت روما کا، جو رومن امپائر تھا، مقدس رومی سلطنت تو بعد میں بنی، وہ اس کا فرما روا رہا ہے۔ مسیح علیہ السلام کے پیرو اسی کے لگ بھگ زمانے میں، یعنی 249 عیسوی یا 251 کے درمیان میں کسی وقت، مسیح علیہ السلام کے پیرو اسی کے لگ بھگ زمانے میں اپنی دعوت لے کر یہاں پہنچے۔ جب ان کو صلیب دے دی گئی تو ان کے پیرووں نے ان کی ہدایت کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل نے تو اپنی بدبختی کے پروانے پر دستخط کر لیے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اب تم بستیوں میں نکل جاؤ اور یہ دعوت دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ یہ سیدنا مسیح نے ان کو ہدایت فرمائی تھی، وہ اس وقت انجیل میں موجود ہے۔ تو یہ لوگ وہ دعوت لے کر دنیا میں نکلے۔ اس علاقے میں، یعنی یہ جو علاقہ ہے ترکی کا، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ مغربی ساحل ہے، اس کے قریب کے علاقے میں یہ پہنچے، اور یہ ایک لحاظ سے فرما روائی کا مرکز تھا، مرکزی علاقے میں آئے، وہاں پہنچے۔ رومی حکمران
خود بھی بت پرست تھا۔ اس زمانے میں کسی کے لیے اپنے حکمران کے مذہب سے الگ کوئی مذہب اختیار کرنا آسان نہیں ہوتا تھا، لوگوں کو پابند کیا جاتا تھا۔ بادشاہ اسے اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے کہ وہ ایک مذہب کے پیرو ہوں اور ان کی رعایا کوئی دوسرا مذہب اختیار کرے۔ بعض بادشاہوں کے ہاں یہ وسعت ہوتی بھی تھی، بعض اسی طرح دوسری قوموں کو پناہ بھی لے دیتے تھے، اور کچھ اس طرح کی اقلیتوں کے حقوق بھی مان لیے جاتے تھے، لیکن زیادہ تر لوگوں کو بادشاہ کا مذہب ہی اختیار کرنا پڑتا تھا۔ رومی حکمران خود بھی بت پرست تھا، وہ مذہب توحید کی اشاعت کو برداشت نہیں کر سکا۔ یہ لوگ اس وقت توحید کی دعوت لے کر آئے تھے، سیدنا مسیح کے پیرو توحید کی دعوت ہی پیش کر رہے تھے۔ یہ بعد میں جو اس میں فلسفیانہ موشگافیاں ہوتی چلی گئیں، اس میں کچھ وقت لگایا کہ وہ ایک سرکاری مذہب بنے۔ سینٹ پال نے ابتدا کر دی تھی، لیکن ابھی وہ کچھ صوفیانہ قسم کے مباحث ہی تک محدود تھا، اصلاً توحیدی کی دعوت تھی۔ وہ مذہب توحید کی اشاعت کو برداشت نہیں کر سکا، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی ان کی دعوت سے لوگ متاثر ہوئے، جب وہ ایمان لے آئے وہ بالعموم ظلم و ستم کا نشانہ بن گئے۔ تو مذہبی جبر کی فضا تھی، بادشاہ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ اس کی رعایا میں کسی دوسرے مذہب کی اشاعت ہو، داروگیر ہوئی، اور اس کے نتیجے میں لوگ ظلم و ستم کا نشانہ بن گئے۔ جن نوجوانوں کا یہ قصہ ہے وہ شہر کے اعلیٰ گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، یعنی یہ جو 7 سلیپرز کی داستان سنائی جاتی ہے مسیحی ادب میں، ان کے بارے میں جو معلومات ہمیں حاصل ہیں ان کی روح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوجوان مسیح علیہ السلام کے پیرووں کی دعوت پر ایمان لے آئے، اور یہ نچلے طبقات سے تعلق نہیں رکھتے تھے بلکہ بڑے گھرانوں کے لوگ تھے، متاثر ہوئے، ایمان لے آئے۔ وہ شہر کے اعلیٰ گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے اور غالباً 250 عیسوی میں کسی وقت ایمان لا کر اس دعوت کے مبلغ بنے۔ اس وقت کیونکہ مسیحی لوگوں میں بہت اسپرٹ تھی دعوت کی، اب بھی بہت ہے، یعنی ان کے ہاں تو ایک بڑی روایت بنی ہے مشنریز کی، اور دعوت کا، تبلیغ کا ایک بڑا نظام دنیا میں وہ وجود میں لائے ہیں۔ اس وقت بھی یہ چیز بہت تھی، چنانچہ یہ ایمان لائے اور خود بھی دعوت کے مبلغ بن گئے۔ جو ایمان لاتا تھا اس کے لیے جس طرح اس وقت 2 راستے ہوتے ہیں، وہ عمومی زندگی بسر کرے، آ کر دین سنے، یا پھر وہ راہب بن جائے، دائی بن جائے، وہ پھر لوگوں کو دین بتانے والا بن جائے۔ تو یہ چیز ان کے ہاں اسی زمانے سے بہت رہی ہے۔ یہ لوگ بھی مبلغ بن گئے۔ اس کو یہ خیال نہ کریں کہ جو اس کی موجودہ صورت ہے وہ بہت اور نوعیت اختیار کر چکی ہے۔ اس وقت یہ عمومی طریقے سے، جیسے کچھ لوگ اپنے آپ کو دین کی دعوت کے لیے خاص کر لیتے ہیں، نئی نئی دعوت تھی، جو لوگ اس کو قبول کرتے تھے ان کے اندر بڑا جذبہ، بڑا جوش بھی ہوتا تھا، یہ بھی دعوت کے مبلغ بن گئے۔ انہوں نے یہ دعوت اس زور کے ساتھ اور علانیہ پیش کی کہ پورا ماحول ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ اعلیٰ گھرانوں کے لوگ تھے، جیسے سیدنا عمر جب ایمان لائے تو انہوں نے گویا غلغلہ برپا کر دیا۔ پہلے مسلمان ڈرے سہمے تھے، لیکن اس کے بعد ہر جگہ بات ہونے لگ گئی۔ تو یہ لوگ ایمان لائے تو اپنے اثر رسوخ کو یا اپنے گھرانوں کے پس منظر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی بہت غلغلہ برپا کر دیا دعوت کا۔ انہوں نے یہ دعوت اس زور کے ساتھ اور علانیہ پیش کی کہ پورا ماحول ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ انہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ یعنی ادھر دعوت بڑے زور سے پیش کی گئی، ادھر رد عمل بھی اسی زور کا ہوا، اور اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی کہ گویا آپ جان کے لالے پڑ گئے۔ پچھلے زمانے میں بالعموم یہی ہوتا تھا، چنانچہ پیغمبروں کو، صالحین کو اسی طرح کے موقع پر پھر ہجرت کرنی پڑی ہے، اور یہی معیار بھی بنا دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات کو پسند نہیں کیا گیا کہ جب جان کے لوگ درپے ہو جائیں تو پھر بھی کام جاری رکھا جائے۔ اس میں اس کو پسند کیا جاتا ہے کہ پھر آپ وہ جگہ چھوڑ دیں۔ صحابہ کرام نے بھی یہی کیا، حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو
اپنے قبیلے کا ایک تحفظ حاصل تھا جب تک آپ دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ پھر فیصلہ ہو گیا کہ قریش کے سردار سب مل کر اب خاتمہ کر دینا چاہتے ہیں، تو اس وقت آپ کو بھی ہدایت کر دی گئی کہ آپ اس قوم کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی صورت پیدا ہو گئی کہ پورا ماحول اٹھ کھڑا ہوا اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ انہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ اس پر یعنی جب صورتحال یہ ہو گئی تو ان 7 ہونے والوں نے پھر ہجرت کا فیصلہ کیا، وہ اب شہر کو چھوڑ کر نکلے۔ اس پر وہ لوگ شہر سے باہر نکل کر ایک غار میں پناہ گیر ہو گئے، باہر نکلے اور جا کر ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ آگے کچھ سوچنے کا ارادہ ہوگا کہ یہاں پناہ لے کے کچھ دیکھتے ہیں کدھر جانا ہے کدھر نہیں، یہ ذہن میں ہوگا کہ قریب ترین جگہ پر پہلے تو کہیں چھپنا ہی ہوتا تھا تاکہ پیچھا کرنے والے پیچھا چھوڑ دیں، جیسے کہ حضور کو بھی یہ معلوم ہے کہ پہلے غار ہی میں 2-3 دن تک پناہ لینا پڑی تھی، جب پیچھا کرنے والے مایوس ہو گئے تو پھر نکل کے آپ آگے گئے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی باہر نکل کر ایک غار میں پناہ گیر ہو گئے۔ عربی زبان میں کہف وسیع غار کو کہتے ہیں، یعنی غار اگر چھوٹا ہے تو پھر تو غاری کا لفظ استعمال ہوتا ہے، خود غار کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے، لیکن اگر بڑا غار ہو، بعض غار بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں تو اس کو پھر کہف کہا جاتا ہے، تو اس لیے ان کو قرآن مجید میں اصحاب الکہف کہا گیا ہے۔ انہیں اسی بنا پر اصحاب الکہف کہا گیا ہے، یعنی غار والے، بڑے غار والے۔ عرب کے اہل کتاب، عرب میں چونکہ مشرکین بھی تھے، اہل کتاب بھی تھے، تو عرب کے اہل کتاب انہیں اصحاب الرقیم بھی کہتے تھے، یعنی ان کے ہاں ایک اور نام بھی ان کے لیے مستعمل تھا، اصحاب الرقیم۔ اس سے یہ بحث پیدا ہو گئی ہے کہ اصحاب الرقیم کیوں کہا جاتا تھا؟ کہف تو سمجھ میں آ گیا کہ وسیع غار کو کہتے ہیں، انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، لیکن رقیم کا لفظ کیوں آیا ہے؟ عرب کے اہل کتاب انہیں اصحاب الرقیم بھی کہتے تھے۔ رقیم کو مرقوم یعنی لکھی ہوئی چیز کے معنی میں لے کر بعض اہل علم نے اس سے اصحاب غار کہف کے غار کا کتبہ اور بعض نے سیسے کی وہ لوح مراد لی ہے جس پر ان کے نام اور حالات بادشاہ کے حکم سے لکھ کر شاہی خزانے میں رکھے گئے تھے۔ یہ بھی چونکہ اس قصے کا حصہ ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے غار پر ایک کتبہ لگا دیا گیا تھا، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ اسی طرح ایک سیسے کی لوح تھی جس پر ان کے نام اور حالات لکھے گئے، جب بعد میں حالات اچھے ہو گئے تو پھر بادشاہ کے حکم سے لکھ کر، جیسے ہمارے ہاں عجائب گھروں میں رکھ دیے جاتے ہیں، تو اس سے بعد لوگوں نے خیال کیا ہے کہ عربی زبان میں چونکہ رقیم اور مرقوم کا لفظ لکھے ہوئے کے معنی میں آتا ہے تو غالباً یہ اس کتبے یا اس سیسے کی لوح کی وجہ سے کہتے ہیں، لیکن لوح یا کتبے کے لیے اس لفظ کا استعمال عربی زبان میں معروف نہیں ہے، یعنی جس طرح کہف کا لفظ، غار کا لفظ عربی زبان کا معروف لفظ ہے تو لوگوں نے یہ نام دینے کے لیے اسی کو اختیار کیا۔ اسی طرح سے کتبے کے لیے، لوح کے لیے عربی زبان میں الگ الفاظ ہیں۔ تو قرآن چونکہ معروف زبان ہی کو ترجیح دیتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر لوگ اسی زبان کو اختیار بھی کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آتی کہ لوح یا کتبے کے لیے جب معروف الفاظ موجود ہیں تو ایک ایسا نامانوس لفظ کیوں اختیار کیا جائے، یعنی یہ لفظ تو گویا لغت سے بنانا پڑے گا کہ یہ اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے نزدیک راجح قول انہی لوگوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رقیم اس عمارت کا نام تھا جو اصحاب کہف کی یادگار میں ان کے غار پر بنائی گئی تھی، یعنی رقیم در حقیقت اس عمارت کا نام تھا، جس طرح کے بہت سی عمارتوں کے نام رکھے جاتے ہیں، تو اس عمارت کا نام رقیم تھا، اور اس کا ذکر آگے قرآن میں ہوا ہے کہ وہ عمارت بنائی گئی، تو اس وجہ سے ان کو اصحاب کہف بھی کہا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ ایک غار میں پناہ گیر ہوئے تھے، اور ان کو اصحاب الرقیم بھی کہتے تھے اس لیے کہ بعد میں وہ عمارت بن گئی، تو جیسے ہمارے ہاں مزار بن جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں بعض اسی طرح مندر، مسجدیں بن جاتی ہیں، پھر ان کا کوئی نام بھی ہوتا ہے، تو اس نام کی وجہ سے ان کو اصحاب الرقیم کہا گیا۔ ہمارے نزدیک یہ چیز زیادہ قابل ترجیح ہے۔
بس ترجیح ہو سکتی ہے اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ چونکہ تاریخی واقعات پر مبنی ہوتی ہیں، تو یہ میں نے اس کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور رقیم والے، دونوں لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے بہت عجیب نشانی تھے؟ تو یہاں سے بات کی ابتدا کی۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ آگے بحث میں واضح ہو جائے گا، خود قرآن بتائے گا کہ یہ سوال کیا گیا تھا، اور اسی لحاظ سے کیا گیا کہ اس طرح کے معاملات بھی ہوتے رہے ہیں، تو اب یہ پیغمبر اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں اس طرح کی، یہ بھی غالباً کوئی اسی طرح کی سرگزشت سنانے والے ہیں، تو اس طرح کے سوالات اہل کتاب القاء کرتے تھے۔ قرآن نے کہا کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ ہماری ایک بڑی نشانی ان لوگوں کے ذریعے سے پیدا ہوئی، لیکن یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ اس طرح کی نشانیاں نمودار ہوتی رہتی ہیں، یہ کوئی بڑی عجیب بات نہیں تھی۔ اب قرآن نے پوری ساری سرگزشت کا خلاصہ چند لفظوں میں پہلے بیان کر دیا ہے، تو یہ فرمایا ہے کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف، اس وقت جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، یہاں سے بات شروع کر دی ہے، یعنی وہ نکلے اور غار میں جا کر انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کی صحیح کی کہ یہاں کچھ آرام کریں گے، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے، کیا منصوبہ بنتا ہے۔ تو یہ جو بہت عجیب نشانی تھی کہ الفاظ ہیں، اس کے پیچھے کیا داستان ہے، قرآن کس پہلو سے اس کو پیش کر رہا ہے، اس میں خطاب کن سے کیا گیا ہے، اس پر میں نے لکھا ہے یہ خطاب عام ہے۔ یعنی یہ جو کہا گیا ہے نا کہ کیا تم سمجھتے ہو، بظاہر واحد کا صیغہ ہے، لیکن یہ واحد کا صیغہ کس پہلو سے آیا ہے؟ کیا کسی ایک فرد کو خطاب کیا گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ خطاب عام ہے۔ واحد کے صیغے سے خطاب کا یہ اسلوب اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب مخاطبین کے ایک ایک شخص کو فرداً فرداً خطاب کرنا پیش نظر ہوتا ہے۔ یہ اسلوب ہماری زبان میں بھی ہے۔ اقبال کا شعر ہے نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، تو اس میں تو کوئی ایک فرد نہیں ہوتا، بلکہ فرد فرد کو مخاطب کیا جاتا ہے، ہر فرد مخاطب ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں بھی یہ اسلوب اسی طرح ہے۔ اس سے کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک فرد ہے یا رسول اللہ ہی مخاطب ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخاطب ہوتے ہیں، اس کے پھر قرائن موجود ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کا خطاب جیسے الم تری کیف فعل ربک بعاد، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس میں بھی دیکھیے واحد کے صیغے ہیں، تو یہ بھی سب کو خطاب کیا جاتا ہے اسی اسلوب میں۔ آیت سے واضح ہے کہ قریش کو یہ قصہ اہل کتاب سے سن کر سخت تعجب ہوا، یعنی انہوں نے سنایا کہ اس طرح سے کچھ نوجوان نکلے اور انہوں نے جا کے غار میں پناہ لی اور اللہ نے ان کو سلا دیا اور وہ پھر صدیوں تک سوتے رہے، تو قریش کو بھی بڑا تعجب ہوا۔ یہ قصہ اہل کتاب سے سن کر سخت تعجب ہوا، اور غالباً انہی کے ایما سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان کی غرض سے اسے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو بھی جانتے تھے، اس چھوٹی سی بستی میں رسول اللہ کو بھی جانتے تھے کہ اس طرح کا واقعہ ہمارے ہاں تو کبھی کسی نے آج تک نہ سنا نہ سمجھا، یہ اہل کتاب نے آ کر بتایا ہے کہ ایک واقعہ اس طرح کا کسی جگہ ہوا تھا۔ پوچھتے ہیں ان سے ہی، اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہیں، انہوں نے امتحان کی غرض سے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھیں آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آگے آیات 22-24 میں اشارہ ہے کہ یہ قصہ ان کے سوال کے جواب میں سنایا گیا ہے۔ اس طرح آ کے انہوں نے سوال کیا اور پھر قرآن نے اس کو موضوع بنا لیا۔ تاہم قرآن نے، یعنی سوال کیا گیا، جواب بھی دیا ہے، تاہم قرآن نے اسے افسانوں کے حجاب سے نکال کر اس کی اصل صورت میں اس طرح سنایا ہے کہ سورہ کے مضمون سے پوری طرح ہم آہنگ ہو کر یہ اس کے انذار و بشارت کا نہایت مؤثر ذریعہ بن گیا۔ قرآن نے اٹھایا قصے کو اور بظاہر سوال کا جواب دیا ہے، لیکن گویا اپنی دعوت کا ایک بہت بڑا موضوع بنا لیا ہے اس کو، اور یہی سب قصوں میں ہوتا ہے۔ مدعا یہ ہے، یعنی قصے کو پھر کس ہدف پر رکھ دیا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ تم ان غار والوں کی سرگزشت کو بہت عجیب سمجھتے ہو۔ خدا نے جو نشانیاں اپنے دین کے علمبرداروں کی حفاظت کے لیے ظاہر کی ہیں، یہ بھی انہی میں سے ایک نشانی ہے۔ اس طرح کی نشانیاں پہلے بھی ظاہر ہوتی رہی ہیں،
اور اس وقت بھی اگر خدا نے چاہا تو ان اہل حق کے لیے ظاہر ہو جائیں گی جنہیں اس وقت تم تعذیب کا نشانہ بنا رہے ہو. یعنی اطمینان رکھو، اگر یہ نشانی اس وقت ظاہر ہوئی تو اس پہ تعجب کی کوئی بات نہیں ہے. ایسی نشانیاں اللہ تعالیٰ اہل حق کے لیے ظاہر کرتے رہے. اس وقت بھی ایک پیغمبر تمہارے درمیان موجود ہے، یہاں معاملہ ہوا تو یہاں بھی ایسی نشانی ظاہر ہو جائے گی. یہ خدا کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اس کو سامنے رکھ کر اسی سے یہ مضمون پیدا کر کے دونوں کام لے لیے. یعنی یہ بھی کہ تم بدبختو اس وقت کیا کر رہے ہو، وہی جو ان کو نکالنے والوں نے کیا تھا، اور ہم اپنے پیغمبر کی مدد بھی کریں گے، اور جو اس وقت لوگ تعذیب کا نشانہ بنا رہے ہیں وہ بھی مطمئن ہو جائیں. اگر ہم نے حفاظت کرنے کا فیصلہ کر لیا تو ایسے ہی کر ڈالیں گے. تو کئی پہلوؤں سے یہ انذار اور بشارت کے مضمون کا ایک نہایت اہم قصہ بن گیا ہے. تو قرآن نے اس کو یہ رخ دے دیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.